بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے ایک صغیرہ یعنی ایک چھوٹا گناہ سرزد ہو گیا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ کہا کہ وہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ حکم، یہ آیت مبارکہ کا حکم میری سب امت کے لیے ہے۔ اسی آیت مقدسہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح اور شام ہے۔ زوال کے پہلے کا وقت صبح میں داخل ہے اور زوال کے بعد والا وقت وہ شام میں داخل ہے۔ تو اس لحاظ سے صبح کی نماز یعنی نماز فجر ہوئی، اور شام کی نماز ظہر اور عصر، اور آیت مقدسہ میں فرمایا تھا کہ رات کے کچھ حصے میں، تو اس سے مراد نماز مغرب اور نماز عشاء ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو آیت مذکورہ پیچھے بیان کی گئی ہے، اس سے مراد جو نیکیاں ہیں وہ پنجگانہ نماز ہی ہے، یعنی نیکیوں سے مراد نمازیں ہیں، نمازیں ادا کرنا ہے، یا اس سے مراد مطلقاً کوئی بھی نیکی ہے، یعنی انسان کوئی بھی نیکی کرے، اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اسی آیت مقدسہ کے تحت معلوم ہوا کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی انسان سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کفارہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، تو جو اس نے پہلے گناہ کیے اس کے لیے وہ کفارہ تھی۔ اور احادیث مبارکہ میں ایسے متعدد اعمال کا ذکر ہے جو کہ صغیرہ گناہوں کے مٹنے کا سبب ہوتی ہے، ان کا کفارہ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ہے کہ جو 5 وقت کی نماز اور جمعہ ہے، وہ دوسرے جمعے تک، یعنی پہلے جمعے سے دوسرے جمعے تک جو اس کے درمیان اس سے گناہ ہوئے وہ اس کا کفارہ ہوتی ہیں، اس کے مٹنے کا سبب ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کا کفارہ ہے، دوسرے رمضان کے درمیان تک کے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو مٹانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس کام سے اس نے بچنا تھا اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا تھا وہ رمضان کا روزہ اس کے لیے وہ کفارہ تھی۔ یعنی انسان سے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ دوبارہ نیکیاں کرتا ہے اس گناہ کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے، یعنی اگر کوئی کبیرہ کر کے کہے کہ میں نیکیاں کر کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دوں، تو ایسے نہیں، بلکہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کا کفارہ توبہ ہے، یعنی انسان توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔